الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ حواریوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین قوی ہو جائے، اور جیسے ہم نے قدرت الہی کو دلیل سے جانا اسی طرح مشاہدے سے بھی اس کو پختہ کر لیں، یعنی علم الیقین سے ترقی کر کے عین الیقین حاصل کریں۔ حواریوں کے جواب نے واضح کر دیا کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر مبارک جھکایا اور رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عیسی بن مریم نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قول عیسی بن مریم، عیسی بن مریم نے عرض کی، حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ نزول رحمت کے دن کو عید بنانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے، اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا مستحسن و محمود اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس کی شرح میں مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا ہے۔ نوٹ: میلاد شریف کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جواہر البحار کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ قول اللہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان اتارتا ہوں، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے خوان نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورت مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ فرمائے گا۔ یہ بھی قیامت کے واقعے کا بیان ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کے سرزنش کے لیے اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ عز و جل، تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے۔ میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرد کر دینا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل، تو سب جانتا ہے، پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق قادیانیوں کے نظریے کا رد۔ آیت مبارکہ میں توفیتنی کے لفظ سے قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں، اور یہ استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص نہیں بلکہ کسی شے کو پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بغیر موت کے ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی ما لم تمت فی منامها۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔
دوسرا یہ کہ جب یہ سوال و جواب روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفیٰ موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہ ہو سکے گا۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، مرتد قادیانی کے رد پر رسالہ مطالعہ فرمائیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ الہی عز و جل میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق و بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ امت مرحوم کے حق میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ عز و جل، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے فرمایا، اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہونے والی باتیں۔ اس حدیث سے پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق و مہربان تھے اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی۔ نمبر 2، اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا اور آپ کو راضی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، اور انہیں کے الفاظ میں ہم بھی عرض گزار ہیں کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے۔ قول اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا، یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جہنمیوں نے دنیا میں جنہوں نے
دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا، کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے، آخرت کو نہیں، کہ آخرت تو جزا ملنے کا دن ہے۔ سچائی کی برکت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا تو جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہ دے گی۔ لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے، کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے، جھوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہی کے لیے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خدا کہنے والے عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی ملک میں اور اس کے بندے ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کسی کی ملک میں اور عبد ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔